اس پروگرام کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے دی جرسی کلب کو نے۔ اپنے پسندیدہ کلب یا کھلاڑی کی اوریجنل جرسی حاصل کرنے کے لیے انسٹاگرام پر دی جرسی کلب سے رابطہ کریں۔ السلام علیکم فٹ بالستان کے ناظرین، آپ کا میزبان اسحاق بلوچ حاضر ہے۔ اس وقت ہم کھڑے ہیں ٹرانس ڈیاری پارک کے اولڈ گولمر فسٹول اسٹیڈیم میں۔ یہاں ہم آپ سے ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کراتے ہیں جو پاکستان میں ایک یونیک کھیل کے سے وابستہ ہے۔ فٹ بال تو ڈیاری کی پہچان ہے، فٹ بال سے آگے یہ سفر کس طرح ہوا، ہم بات کرتے ہیں فٹ والی کی۔ فٹ والی کے ایک اہم نام عبدالرشید محمد اسلی، دیکھتے ہیں انہوں نے یہ سفر کس طرح مکمل کیا۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ اسحاق بلوچ صاحب۔ فٹ والی آپ سمجھے فٹ بال کی طرح گیم ہے۔ یہ پروڈیوس ہوا 1965 میں برازیل میں۔ اس میں آپ رونالڈینیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں، رونالڈینیو بھی کھیلتے ہیں اس میں، نیمار بھی کھیلتے ہیں، فٹ بال کے جتنے لیجنڈ تھے بڑے بڑے کھلاڑی وہ بھی کھیلتے ہیں اس میں۔ تو بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کو اس حوالے سے نہیں پتا، تو ہم اس حوالے سے اویئرنیس بھی دیتے ہیں ان لوگوں کو، اپنے اسپورٹس مین کو، اسپیشلی فٹ بالروں کو کہتے ہیں کہ آپ ذرا اس طرف بھی آئیں، کیونکہ فٹ بال سے ریلیٹو بہت سے ایسے گیم ہیں جس پر آپ انٹرنیشنل ٹور کر سکتے ہیں، اپنے فیوچر بنا سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے اس گیم کو، کیونکہ یہ گیم بیچ گیم ہے، وادر میں بھی ہم نے ایک ایونٹ منعقد کیا بیچ گیم کے حوالے سے، گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے ایک ایونٹ منعقد کی گئی۔ اس وقت کے اسپورٹ منسٹر تھے جناب ینگسٹر جمال رئیسانی صاحب، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی، انہوں نے ہمارے ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ ہی فٹ والی وہاں پہ کھیلا، تو بہت اچھا پیغام گیا الحمدللہ۔ ابھی ریسنٹلی میں یو ایس سے آیا ہوں، وہاں پہ بھی ہمارا ایک پروگرام تھا، تو اس پروگرام کے دوران جو ہے گوادر کے دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور پسنی کے دوستوں نے رابطہ کیا، کیونکہ وہ جو ہے نا وہاں پہ بیچ ہے۔ تو میرا ایک پروگرام گوادر میں بھی جانے کا ہے، لیکن سب سے بڑا جو میرا فوکس ہے وہ لیاری ہے۔ لیاری، گولیمار، ملیر، یہاں پہ ہے ٹیلنٹ بہت ہے یہاں پہ، کیونکہ لیاری، اس وجہ سے میں کہتا ہوں لیاری نے مجھے پہچان دی۔ میرا تو لوکل بلوچستان ہے، لیکن میرا بچپن، میرا ایجوکیشن اور اسپورٹس کا سارا سسٹم لیاری میں تھا۔ تو بہرحال میں اسپیشلی لیاری کو اس وقت میں کیا دوں گا، لیاری کے دوستوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا۔ ہم آپ کو فٹ والی کے حوالے سے بتاتے چلے، فٹ والی بیچ گیم ہے، یہ بیچ میں کھیلا جاتا ہے، وداؤٹ شوز کے کھیلتے ہیں۔ اس میں 2 پلیئر ہوتے ہیں، 2 پلیئر یہاں 2 پلیئر وہاں پہ، اور یہ 2 ٹیموں کے درمیان کھیلا جاتا ہے۔ 18 کا ایک سیٹ ہوتا ہے، اس میں 3 سیٹ کھیلا جاتا ہے۔ جس طرح والی بال آج سے کھیلتے ہیں، یہ فٹ والی پاؤں سے کھیلا جاتا ہے۔ سیم فٹ بال کی طرح اس کی بال ہوتی ہے، صرف اینڈ نہیں لگایا جاتا، ایڈ، چیسٹ، سب چیز لگاتے ہیں اس میں۔ یہ بڑا انٹرسٹڈ گیم ہے۔ بیسیکلی میرا گیم فٹ بال تھا، والد صاحب بھی فٹ بال کھیل چکے ہیں، تو میں بھی فٹ بال فزیکل فٹنس کے لیے کھیلتا تھا۔ خاص اس کی وجوہات نہیں دے کے میں آگے جاؤں گا، کیونکہ یہاں پہ معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ فٹ بال ہمارا کس طرح، اسپیشلی لیاری کا فٹ بال، وہاں پہ تو ہر طرح سے لوگ جو ہے نا مقابلے میں، لیکن وہ ہمیں کبھی یہ نہیں بتاتے کہ دیگر گیم بھی ہے، فٹ بال بھی ہے۔ فٹ بال میں بھی اتنے چانسز ہیں آپ کے لیے، آج تک ہمارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ فٹ بال میں ٹریننگ ٹور بھی ہوتے ہیں۔ تو ٹریننگ ٹور کے لیے آپ باہر ممالک جاتے ہیں، وہاں سے سیکھ کر آتے ہیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کوچز ہائر کرتے ہیں وہاں سے یہاں پہ، اور بدقسمتی سے 100 سال سے ہمارا فٹ بال صرف پریکٹیکل تک محدود ہے، تھیوری کا نام تک نہیں ہے۔ حالانکہ تھیوری بھی ہوتی ہے، اگر انٹرنیشنل میچز آپ دیکھیں، انٹرنیشنل کوچز دیکھیں، وہ جب ٹریننگ کراتے، تھیوری کراتے، تو وہ بڑا سسٹم ہوتا ہے۔ ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ تھیوری کی بھی طرف آئیں، ان چیزوں کو خود سرچ کریں۔ میرا ریکویسٹ ہے ایتھلیٹ پلیئر سے، فٹ بالر ہو، سائیکلسٹ ہو یا باکسر ہو، جمنازیم ہو، ان سے اسپیشلی ریکویسٹ ہے کہ آپ خود نکلے۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ گوگل میں سرچ کریں کہاں پہ کون سے ممالک میں جو ہے نا ان کے ٹریننگز ہوتے ہیں، آپ ان سے ریکویسٹ کریں، کوچز کو کہے کہ ہمیں انویٹیشن بھیجے، آپ کو انویٹیشن بھیجے، آپ ایزیلی آپ اپلائی کر کے باہر جا سکتے ہیں۔ یہ ہمیں مشکل دکھایا گیا، مشکل کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہیں۔ ہم لیاری سے 2 لڑکے الحمدللہ 8 سے 9 ممالک جا چکے ہیں۔ اسی طرح ہم گئے ہیں۔ جہاں تک اسپانسر کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں تو بڑے پریشانی مشکلات ہوتے ہیں، لیکن ہم کھڑے ہوتے، ہم اپنے لیارین اور دیگر دوستوں سے بھی ریکویسٹ کرتے کہ یہ جو لائن ہمارے لیے کھینچا گیا، اس سے آپ نے باہر نکلنا ہوگا۔ جب آپ باہر نکلو گے، آپ کو پتہ چلے گا دنیا کیا ہے۔
آپ دنیا کو دیکھو گے، آپ اگر محدود رہے یہ فیڈریشن ایسوسیشن والوں کے ہاتھ میں، یہ قطعی نہیں چاہیں گے کہ آپ باہر نکلو. ان کو سارا سسٹم پتہ ہے کہ کہاں سے مجھے فنڈ ملتا ہے، کہاں سے میرے ایتھلیٹ کو فائدہ ہوگا، کیسے میرا ایتھلیٹ جو ہے نا یورپ امریکہ وغیرہ جا سکتا ہے. یہ قطعی نہیں بتائیں. کیونکہ ان کے لیے موت ہوگا اگر یہ ہمیں اور آپ کو بتائیں. میرے ریکویسٹ اسپیشلی نوجوانوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے نا پروفیشنل کی طرف آئیں، ایسوسیشن فیڈریشن کے ماتحت نہ ہوں، کیونکہ آپ ان کے ماتحت ہوگے آپ کبھی قطعی باہر نہیں نکلو گے. ریسنٹلی میں یو ایس سے آیا، یو ایس میں تھا، وہاں جمنازیم تمام اسپورٹس سے تعلق رکھنے والے مجھ سے کانٹیکٹ میں تھے. وہ بھی چاہ رہے کہ ہم باہر نکلیں، ہم بھی کسی ٹریننگ ٹور جوائن کریں یو ایس میں کسی بھی کنٹری میں. میں نے ان سے کہا کہ کچھ مشکل نہیں ہے، یہ مشکل ہمیں دکھایا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے. ایتھلیٹ کے لیے بہت آسان ہے باہر جانا، اور انشاءاللہ ان فیوچر ہمارا ایک پروگرام ہے اسپورٹس اینڈ کلچر کا، ایک فورم بنانا. وہ فورم جو ہے ہمارے ایتھلیٹ کے لیے بہت آسانی پیدا کرے. فار ایگزامپل میں آپ کو کلچرل سے کیفے خلیل کا مثال دیتا ہوں. کیفے خلیل جو ہے الحمدللہ ہماری ایک پہچان ہے. ان کو کوک اسٹوڈیو نے ایک فورم دیا، تو کوک اسٹوڈیو سے وہ بہت آگے نکل گئے. تو ہم جب یہ اسپورٹس اینڈ کلچر کا فورم بنائیں گے تو اب اسی طرح ہم اپروچ کریں گے اپنے ایتھلیٹ کے لیے، اپنے جتنے آرٹسٹ وغیرہ ہیں. اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے آرٹسٹ ہو یا ایتھلیٹ ہو خود اپنے لیے اسپانسر ڈھونڈتے ہیں، لیکن ہم ایسا کریں گے کہ ان کے لیے ایک مینجمنٹ سسٹم بنائے. ان کا ایک مینیجر ہو، ایڈورٹائزمنٹ مینیجر ہو، وہ سارا چیز مینیجر اس کا دیکھے. وہ جو ایتھلیٹ ہے وہ اپنے گیم کی طرف توجہ رکھے، وہ جو آرٹسٹ ہے وہ اپنے آرٹسٹ کی طرف توجہ رکھے، تو اس کو اس چیز کی تکلیف نہیں ہوگی. ان فیوچر ہمارا اسپورٹس اینڈ کلچر فورم بنانے کا مقصد یہ ہوگا. اور میں ریکویسٹ کروں گا اسپیشلی تمام پاکستان کے کھلاڑیوں سے، اسپیشلی بلوچستان، لیاری، گولیمار، ملیر، جتنے بھی یہاں پہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ ہمارے ساتھ ہو. ہمیں نہیں، آپ کو فائدہ ہوگا. آپ باہر نکلو گے، آپ اپنے لیے اچھے کوچ دیکھو گے. آپ جب وہاں سے ٹریننگ کر کے آؤ گے تو اپنے بچے کے لیے، اپنے جو ینگ لڑکے ہیں ان کو بھی لاؤ گے. میرا اسپیشلی اس پر اسٹرگل کرنے کا مقصد یہ کہ آپ کے سامنے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا ڈرگس کتنا عام ہے. ہمارے ایتھلیٹ بڑے بڑے انٹرنیشنل پلیئر ڈرگس میں لگ گئے. ہمیں تکلیف ہوتی ہے ان کو دیکھ کر. ہم نہیں چاہتے وہ ڈرگس کی طرف آئے یا کسی اور برے جگہ پہ جائے، کیونکہ ان کے سامنے کوئی وے نہیں ہے، نہ ہی ان کو وے دکھایا گیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو یہ پلیٹ فارم مہیا ہو، تو ہم اپنے آپ ان کو آگے لائیں. اور ہم فیڈریشن اور ایسوسیشن نہ کسی اس کے ماتحت نہیں ہونا چاہتے. بہت شکریہ.